ہے لیکن بول کر پانی بھی نہیں مانگ سکتا؟ جس اولاد کی خاطر تو نے حلال و حرام میں تمیز نہ کی، وہ بھی تجھ سے محبت نہیں کرتے، تیرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی شکلوں کے لیے تو ترس جاتا ہے، لیکن تیرا بیٹا چند لمحوں کے لیے آتا اور پھر چلا جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اور تو بڑا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا کہتا ہے؟ مالک میں بڑا نادان تھا، تیری عبادت نہیں گئی، تیرے ساتھ فرما برداری نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر دیکھ ہم تجھے ایسے موت نہیں دیں گے، اب تیرا حساب لیں گے، کیونکہ جوانی میں تو نے بڑے ظلم کیے ہیں، لوگوں کا حق دبایا ہے، ناجائز کام کو جائز بناتا رہا ہے، اب ناممکن کام کو ممکن بنا ڈالتا تھا۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ اخباری واقعہ ہے۔ ایک سرکاری آفیسر تھا، اس نے حلال و حرام میں تمیز نہ کرتا تھا، بلکہ بڑی عیاشی کے ساتھ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا ڈالتا تھا۔ لوگ اس سے دہشت کرتے تھے، وہ اتنی رشوت لیتا تھا جس کی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنی اولاد کو عیاشیوں کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کو ایک بیماری لگی۔ کیا لگی؟ بیماری لگی۔ وہ چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اب اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا، اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا تھا، چارپائی پہ پڑا رہتا تھا، نہ اشارہ کر سکتا تھا، نہ ہل سکتا، نہ جھک سکتا تھا۔ اب اس کی اولاد نے اس کو اٹھایا، ایک کونے میں ڈال دیا۔ وہ آفیسر پڑا ہوا ہے۔ اب اس کی اولاد کے جب رشتہ دار، دوست احباب، شخصیات ان سے ملنے کے لیے آتی تو وہ پوچھتے یہ کون ہے؟ وہ اپنے باپ کا نام تک نہیں بتاتے تھے۔ جس اولاد کی خاطر تم حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، وہ اولاد تمہاری نہیں بنتی۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ وفا کرو گے، میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ فَأَنْسُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے بھلا دو گے، میں تمہاری پہچان ہی ختم کر دوں گا۔ تمہیں اپنی ذات کی خبر بھی نہیں ہوگی، نہ خیرات کی روشنی تھی، نہ نظر کی آگاہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، تجھے اپنی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ اور جس بندے کو یہ بھی پتہ نہ ہو میں کون ہوں، پھر اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اب اس کی اولاد نے شادی کی، اس کی اولاد نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس کی اولاد نے پروگرام بنایا کہ ہم باہر ملک پکنک بنانے جائیں گے۔ اب انہوں نے ٹکٹ کٹائی، باہر ملک چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا یہ تو ہے ہمارا والد ہے، اب اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس کے لیے ایک نوکر رکھ جاتے ہیں جو اس کی خدمت کرے گا، اس کی جو طبیعت کے موافق دوائی ہوگی، خوراک ہوگی، وہ اس کو دیتا رہے گا۔ اب انہوں نے ایک نوکر مقرر کیا اور خود اس کے بیٹے جو ہے ہوائی جہاز پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں، اس کا نوکر بازار میں کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ شخص کومے میں چلا گیا 3 سال کے لیے۔ جب اس کی اولاد واپس آئی، اب ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ کی خدمت ہو رہی ہے۔ اب اس نے جب بازار گیا تھا تو تالا لگا کر گیا تھا۔ کیا لگا کے گیا تھا؟ تالا لگا کر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، کومے میں چلا گیا 3 سال کے لیے۔ جب اس کی اولاد واپس آئی تو اس کی لاش گل سڑ گئی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، بدبو پھیل چکی تھی۔ یہ انسان کی توقع ہے۔ جس اولاد کی خاطر آپ مال اکٹھا کرتے ہیں، حل میں مزید، وہ اولاد آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ وہ باہر ٹور پہ چلے گئے، باپ کی لاش گل سڑ گئی، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ اب مجھے آپ بتائیں اس دولت کا، اس اولاد کا کیا کریں؟ آؤ نیت کریں کہ ہم اپنے رب سے صلح کریں گے نا؟ آج شب برات کی رات ہے، ہم اپنے رب سے صلح کریں گے اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مالک جو سانسیں گزر گئی، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں پہلے تلاوت قرآن ہوگی۔ میرے اتنے بیٹے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنایا، کوئی انجینئر بنایا،
کوئی کس کام میں منافس ہو گیا، لیکن مالک ایک بیٹا میں تیری راہ میں دوں گا جس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، مفتی اسلام بناؤں گا۔ پھر جب آپ مر جائیں گے وہی بیٹا آپ کی قبر پر آ کر سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تیری قبر کو باغوں کا بہار نہیں بنا دے گا؟ بنے گی نہیں بنے گا؟ اگر کوئی انگریزی پڑھے اور اتنی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر آئے اور کہے ابا میں آپ کو سارے ثواب کرتا ہوں، میتھ بھی ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ ہی سارے ثواب کرتا ہوں، بابا بخشا جائے گا؟ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ یار محنت کر رہا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں رات دن پڑھتا ہے۔ اگر ایک بچہ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، آسودگی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، اور اگر وہ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر بابے کو ثواب پہنچائے، بابا بخشا جائے گا؟ بخشا جائے گا؟ تو پھر کیوں نہیں وہ کام کرتے جس سے ہماری بخشش ہو، ہمارا نفع ہو، ہماری بہتری ہو، وہ کام کرے۔ الحمدللہ تاب کی دعوت اسلامی، لوگ پوچھتے ہیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کیا نہیں کر رہی؟ جب آپ کے بچوں کو تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی ضرورت ہوئی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرے خون کا ایک قطرہ نکال کر ان بچوں کی زندگیاں بچا دی جائیں، تو الحمدللہ اعلان کرنے پر لاکھوں لاکھ آپ کے مریدین نے ڈونیشن کیمپ کیے اور اپنے خون کے عطیے دے۔ آج کے مسلمان کے بچے تھیلیسیمیا کی بیماریوں سے نجات پا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ فلسطین میں ظلم ہوا، بربریت ہوئی، وہاں مسلمانوں کو کھانا تک نہیں مل سکا، آپ کی دعوت اسلامی اٹھی اور وہاں فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے پہنچی، اور آپ کی دعوت اسلامی وہاں آپ کے ان کے بچوں کو کھانا پہنچا رہی ہے۔ وہ بچے رو رہے ہیں، اور کل میں ایک باپ کا انٹرویو پڑھا ہے، اس کی پوری فیملی شہید ہو گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے جب تم حضور علیہ السلام کے پاس پہنچنا تو کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کٹتے رہے، آپ کے مسلمان دیکھتے رہے، آپ کی امت کے لوگ صرف واٹس ایپ چلاتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہماری خبر کی نہ کی، ہمیں کھانا تک میسر نہ ہوا، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے میسر نہ ہوئے، ادویات میسر نہ ہوئی۔ آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دو، دعوت اسلامی کے ساتھ مل جاؤ، پھر دیکھو آپ کی دعوت اسلامی ان مظلوموں کے کیسے مدد کرتی ہے۔ یا آپ ملیں گے تو پھر دیکھنا کہ آپ کی دعوت اسلامی کہاں پہنچی ہے۔ جب پاکستان میں یہ محکمہ موسمیات نے کہا اگر درخت نہ لگائے گے تو پاکستان برباد ہو جائے گا کیونکہ گرمی کی ریشو بڑھ جائے گی، امیر سنت پہ نعرہ لگایا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اربوں درخت لگا دیے گئے۔ لگائے کہ نہیں لگائے؟ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں تو دعوت اسلامی کہتے ہیں آؤ تمہیں میں مدرسۃ المدینہ دیتی ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں تو آپ کی دعوت اسلامی کہتے ہیں آؤ تمہیں جامعۃ المدینہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو مفتی بنانا چاہتا ہوں تو آپ کی دعوت اسلامی کہتی ہے کہ آؤ پھر تخصص فی الفقہ کر دو، مفتی کورس کر دو، مفتی بن جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں میں خود قرآن پڑھ کے اپنی قبر کو صاف کرنا چاہتا ہوں تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان دے دیا۔ کسی ایک شعبے میں آئے تو صحیح، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی چندہ مانگا جائے آپ کھلے دل کے ساتھ چندہ دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کرتی کیا ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی نے یتیم خانے کھول دیے، آپ کی دعوت اسلامی نے معذور بچوں کے لیے کیمپ بنا دیا، آپ کی دعوت اسلامی نے چندہ ملتا ایک ڈاکٹر کیمپ کھول دیا، میڈیکل اس کے اندر ادویات بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے اندر لیبارٹری بھی لگا دی گئی، ایک ویب چلا دی گئی۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ اس دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں۔ پھر دیکھیں وہ بابا چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اب اس کو نہ دھوپ سے کوئی بچا سکتا ہے نہ چھاؤں میں اس کی چارپائی ڈال سکتے، وہ پڑا ہوا ہے اور عرض کرتا ہے مالک کرم فرما، میں نے بڑی تیری نام فرمانے کی، اب نہ میں پانی مانگ سکتا ہوں نہ میری اولاد وفا کر رہی ہے۔ اور پھر وہ ڈاکٹر جس کو بلایا جاتا ہے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کا چیک اپ کرانے کے لیے، وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ لگا زہر کا ٹیکا مجھے موت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَهُ،
ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، ہم تجھے موت دیں گے، یہ بھی ہمارا احسان۔ ڈاکٹر موت دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر شفائیں بھی نہیں دے سکتا، موت بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن جس طرح ہم کرتوت کرتے ہیں نا، ہر کسی کو اپنا پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے، جس طرح ہم کرتوت کرتے ہیں، حقیقت بات ہے ہم شام تک ہماری شکلیں بگڑ جانی چاہیے، لیکن ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑ رہی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے، اے محبوب جب تک تو ہے ان میں ہم کسی کی شکل نہیں بگاڑیں گے، لیکن حساب کتاب لیں گے، حساب کتاب لیں گے۔ اللہ اسی میں تو فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان کیوں بھاگ گیا میری بارگاہ سے، کیوں میری بارگاہ میں نہیں آتا؟ اب دیکھیں، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو موت دیتا ہے، مرنے کے بعد پھر دیکھیں کتا بھی تو مرتا ہے، لوگ گھسیٹ کر روڑی پہ پھینک دیتے ہیں، بکری بھی تو مرتی ہے، لوگ گھسیٹ کر روڑی پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نا یہ میرا شاہکار ہے، اس نے ساری زندگی بے وفائی کی، ہم تو وفا کریں گے۔ اس طرح کرو، اعلان کر دو فلاں کا انتقال ہو گیا، لوگ آئیں گے، اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، سنت سنت پہ خوشبو ملو، اس کا جنازہ تیار کرو، اس طرح تیار کرو جیسے دلہا تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ ہم تجھے پروٹوکول دیتے ہیں، پھر تیری جنازے کی چارپائی تیار ہو گئی، ہم کہتے ہیں نا اس کو ایسے نہیں اٹھاؤ، ایک بندے نہ اٹھائے، دو بھی نہ اٹھائیں، تین بھی نہ اٹھائیں، بلکہ 4 کندھے مل کر اٹھائیں، جھٹکا بھی نہ لگنے پائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تجھے پروٹوکول دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ پروٹوکول دیتے ہیں، تیرے جنازے کے آگے ہم کسی وزیر اعظم کو بھی نہیں چلتے، اس کو بھی کہتے ہیں پیچھے چل، ہمارا شاہکار ہے۔ پھر تیرا جنازہ اٹھا، قبرستان میں لے جایا گیا، آگے تیرا جنازہ پڑھا ہے، پیچھے امام صاحب کھڑے ہیں، تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے نیت باندھی، اللہ فرماتا ہے پھر تیرا جنازہ ہوا، ہم نے پھر کہا فَأَكْبَرَهُ، اب اس کی قبر بھی بنا دو، اس کا ایک چھوٹا سا گھر بنا دو، کیا کر دو؟ گھر بنا دو، اس کو اس گھر کے اندر رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی ڈالتے ہیں کہ اس کی قبر پر اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتھیڑی جاتی ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، گوشت بنا کر بانٹا جاتا ہے، اتنی دیر تک اس قبر کے اوپر کھڑے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، تاکہ اس قبر والے کا اندر قبر میں دل بن جائے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی وفا کرتے ہیں، اور تو کتنا بے وفا ہے۔ حی علی الصلاۃ کی اذان آتی ہے اور تیرے کان پہ کیوں تک نہیں ہوتی؟ نماز کے لیے آپ دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا، لیکن ایک سجدہ رب کو کروں گا، 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی، ملے گی نہیں ملے گی؟ ہر کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا، رب کے سامنے جھکوں گا تو ساری مخلوق میرے سامنے جھکے گی۔ اگر میں رب کو نہیں جھکوں گا پھر مجھے ہر کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ سیٹ کی ہم کیوں بات مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ تنخواہ دیتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو یہ عذاب ملے گا، یہ گناہ کرے گا یہ عذاب ملے گا، یہ گناہ کرے گا یہ عذاب ملے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، آج کل ہمارے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے کلیم، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں جتنی نافرمانی زیادہ کرتا ہوں اتنی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے پاس کار ہے، فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے پاس بینک بیلنس دیکھو، اس کی اولاد دیکھو، اس کی زمینیں دیکھو۔ اب اللہ کے کلیم نے تقریر چھوڑ کر کوئی طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کو تیری راہ میں لانا چاہتا ہوں، تو تیرا ایک بندہ کہتا ہے میں جو رب کی نافرمانی کرتا ہوں میری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے کلیم، میرے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، سن جس کو میں سخت عذاب دینا چاہتا ہوں اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہوں، اس کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اب دیکھیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو کہا ہے کہ اس کے آنگن میں روشنی نہ جانے پائے
ہے کیونکہ یہ میرے نام فرمان کا گھر ہے۔ کبھی چاند کو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے گھر میں چاندنی نہ بکھیرنا کیونکہ یہ میرے نام فرمان کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کا رزق بند نہیں کیا بلکہ اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا میرا کمال ہے۔ ارے خدا کے بندے، کوٹھیوں پر خوش نہ ہو، بنگلوں پر خوش نہ ہو، کاٹن کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، بلکہ تو برباد ہے۔ تیرا رب تجھے اپنی بارگاہ میں آنے ہی نہیں دے رہا۔ افسوس کر اور اپنے آپ سے پوچھ، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ، کون سا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا کہ میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا پا رہا، میں اس کو سجدہ نہیں کر رہا، میں اس کی عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ٹی وی کا چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، بچے بھی صفائی کرتے ہیں، بیگم بھی صفائی کرتی ہے، میں خود بھی لگا رہتا ہوں، لیکن قرآن پاک صدیوں تک الماری میں پڑا رہتا ہے، کوئی دیکھتا تک نہیں ہے۔ کئی کئی گھروں میں یہ ملتی ہیں باتیں کہ قرآن پاک کو سی بی نے کھا لیا اور بندوں کو افسوس ہی نہیں ہوتا۔ کوئی سال ہو گئے جب دلہن آئی تھی اس کے سر پہ رکھا گیا تھا، پھر اسی طرح الماری میں سجا کے رکھ دیا گیا، پھر پڑا کا پڑا رہ گیا، کسی نے دیکھا تک نہیں، مٹی دھول چھوڑی نہیں اور اس کو کھول کے کبھی دیکھا نہیں، اس کو آنکھوں سے لگایا نہیں، اس کو سینے سے لگایا نہیں۔ برکات کیسے ملے؟ ہم روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، کبھی گریبان میں بھی چھاٹا کہ میں کیا ہوں، میں کیوں نہیں قرآن پڑھ رہا، میں قرآن کو کیوں کھول کے نہیں دیکھ رہا؟ میرے رب کا پیغام ہے۔ یہ موبائل ہے نا چھوٹا سا، اور عام خاص کے پاس موبائل، اس میں میسج آ جائے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پڑھنا نہیں آتا، وہ دوسرے دوست کو کہتے ہیں یہ پڑھنا یار کیا لکھا ہے۔ میرے دوست نے مجھے میسج بھیجا، یار خدا کے بندے اللہ نے 30 پاروں میں تجھے میسج بھیجا، وہ کھول کے کیوں نہیں پڑھتا؟ تیرے رب نے 30 پاروں میں میسج بھیجا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کھول پڑھتا کہ میرے رب نے میرے نام کون سا پیغام بھیجا ہے، کون سا خط بھیجا ہے، کیا پیغام ہے میرے لیے، اور میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ہر کچھ پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کی آسانی کے لیے دکان پر پڑھے، بیٹھک پہ پڑھے، گھر پڑھے، دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو کھرا کے پڑھائیں گے، کم از کم پڑھنے والے تو بنے، قرآن تو پڑھ۔ قرآن بھی نہیں پڑھتا اور کیا اپنے والدین کو اس طرح ثواب کریں گے؟ کیا اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے؟ کیا میں اپنی بخشش کروا جاؤں گا؟ کم از کم اپنے نبی کو شرمندہ نہ کریں۔ اب دیکھیں وہ شخص جب مرتا ہے، آپ اس کے دوست احباب کہتے ہیں کہ آخری شکل دکھائی جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری شکل ہے دکھانے کے قابل، یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم تیری شکل کو بگاڑتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کے سبب اس کفن کو آگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سارے زندگی ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے یہ بازو گل سڑ جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، یہ خوبصورت آنکھوں میں بچھو ڈنگ ماریں گے اور کیڑے گھس جائیں گے، نتھنوں میں کیڑے گھس جائیں گے، ہماری ہڈی پسلیاں ایک ہو جائیں گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یا کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا پہ عبرت حاصل کریں، اس دنیا میں عبرت حاصل کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ آج اگر ہم نے رب سے صلح کر لی، رب کو منا لیا، پھر دیکھیں قبر میں آپ بعد میں جائیں گے، قبر پہلے باغ بن گئی۔ قبر کہتی ہے میں دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوں اور باغوں میں سے ایک باغ بھی ہوں۔ ہاں تیرے اوپر ہے، جیسی تو زندگی دنیا میں گزار کے آئے گا ویسے ہی مجھے پائے گا، جیسے تو گزار کے آئے گا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ شراب کو آب حیات سمجھتا ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، وہ شراب کو آب حیات سمجھ کر پیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ شراب کو ناپاک سمجھتا ہے۔ لوگ کیوں گانے سنتے ہیں؟ چسکا قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن سکتے،
روح کو غذا نہیں دے پہنچاتی، موسیقی کی غذا پہنچاتی. ہم نے یہ بنایا ہو کہ موسیقی دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. خدا کے بندے قرآن روح کی غذا ہے کہ موسیقی کی غذا ہے. عقل کی مت ماری گئی ہے. ہم وہ کام وہ کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا. اور دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم جاؤ نا بازار میں ایک مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیتے، کہیں کچا تو نہیں، کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیخیں ٹھوکی جاتی تھی. کبھی آپ کی زبان پر تپتے ہوئے کوئلے رکھے جاتے تھے. کبھی ظالم آقا آپ کے پاؤں میں رسی ڈال کر اباش لڑکوں کو دیتا کہ اس کو گھسیٹو. کبھی کچھ ظلم اٹھایا جاتا، کبھی کچھ ظلم اٹھایا جاتا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ زبان سے احد احد پکار رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جاؤ نا بازار میں ایک مٹی کا پیالہ بھی خریدنے کے لیے، اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیتے ہو، کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میں بھی حال زار سے کہہ رہا ہوں مالک بلال کو خرید لے، یہ کھال ادھڑ بھی جائے گی پھر بھی حق کی صدا کرے. تو یہ ان کا جو اسلام تھا ہم کو ہی قبول کرے. پھر دیکھیں تہجد کے ٹائم بھی ہمیں اٹھنا مزہ دے گا نہیں دے گا. جس طرح امام حسین نے کربلا میں قربانی پیش کی، اپنا گھر کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ایک آنسو بھی نہیں گرا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسین کو یہ پتہ تھا کہ جتنی شاندار قربانی ہوگی اتنا جاندار انعام ہوگا. ہم جتنا اسلام کی خاطر تکلیف سہیں گے. عمار ابن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے مکے کے چوک میں نیزہ مار کے شہید کیا تھا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا تھا. کفار نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور جب آپ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو مڑائے. حضرت عمار ابن یاسر سے کفار مکہ نے کہا اے یاسر اگر تم چاہو، اے عمار ابن یاسر اگر تم چاہو تو ہم اس بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے آپ کو نکال لیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے بدبختو تم غلط سمجھے ہو، میں تو اس طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کی طرف منہ کر کے اس لیے رو رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں وہ بھی جلوہ فراز ہو جائے نا. میں تو سرکار کے دیدار کے لیے رو رہا ہوں، تم سمجھو کہ میں اس آگ کی شعلوں سے گھبرا گیا. پھر انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو، جب حضرت عمار ابن یاسر جہاں تڑپے میرے آقا تشریف لے آئے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی، آج میرے عمار ابن یاسر پر ٹھنڈی ہو جائے. آگ فوراً بجھ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنو. اسلام لانے کا پہلا واقعہ بیان کرتے ہیں. کسی نے پوچھا بلال تو سرکار سے امپریس کیسے ہوا، تیری محبت کیسے بڑھی، سرکار کی محبت تیرے دل میں کیسے بسی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن جیدان کا غلام تھا. میری والدہ تھی، میری 2 بہنیں تھیں، ایک میرا بھائی تھا. ہم مکے کی طرف آ رہے تھے ہجرت کر کے. لوگوں نے ہمیں غلام سمجھ کر پکڑ لیا اور بازار میں بیچ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کی بولی میری آنکھوں کے سامنے لگائی جا رہی تھی. اب مجھے آپ بتائیں جس بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بیچا جا رہا ہو اس کے دل پر کتنے کچوچے لگے ہوں گے، کتنے زخم سہے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے میری ماں کو بیچا گیا، میری 2 بہنوں کو بیچا گیا، میرے بھائی کو بیچا گیا، پھر مجھے بیچا گیا. میں عبداللہ بن جیدان کا غلام بنا. وہ مجھے مارتا بھی تھا، کام بھی لیتا تھا. پھر اس نے مجھے حضرت امیہ بن خلف بدبخت کو تحفے میں دے دیا کہ اس پر ظلم زیادہ سے زیادہ کرے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن امیہ بن خلف بدبخت نے کہا اے
بلال آج تیرا یہ کام ہے، ساری رات تو چکی چلائے گا اور یہ جاؤ پیسے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بخار کی شدت تھی، سخت سردی کا ماحول تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں گیا، گرمائش حاصل کرنے کے لیے کمبل میں لیٹا ہی تھا، ادھر سے امیہ بن خلف بدبخت آیا، اس نے کمبل کھینچ کر کہا بلال میں نے تجھے کہا تھا تو ساری رات چکی چلائے گا اور تو یہاں مسجد سے کمبل میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا بلال آج اب تیری یہ سزا ہے کہ تو ساری رات یہ جاؤ پیسے گا، چکی چلائے گا، لیکن کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر چلائے گا اور تیرے بدن پر قمیض بھی نہیں ہوگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر قمیص کے چکی چلانے لگا، رو بھی رہا تھا، کبھی ماں کو یاد کرتا، کبھی بہنوں کو یاد کرتا، کبھی باپ کو یاد کرتا، کبھی بھائی کو یاد کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میری آواز اس دیوار کے باہر گئی، اس کمرے کے باہر گئی، اس دیوار کے باہر گئی تو پھر قلب و نگاہ کے مرشد یا بنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آواز سنی، دروازہ کھولا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے اور کہا بلال کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے واقف نہیں تھا، ابھی ادب کی آیاتیں نہیں اتری تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، لوگ پوچھتے ہیں مداوا نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں دیتے کچھ نہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الٹے قدم واپس پلٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا دیکھا نا، میں نے کہا تھا لوگ پوچھتے ہیں مداوا نہیں کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا پیالہ بھی تھا اور ایک ہاتھ میں کھجوریں بھی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال یہ لو کھجوریں کھا لو، گرم دودھ کا پیالہ پی لو، تم آرام کرو، تیری چکی جانے میں محمد تیری چکی جانے میں محمد عربی جانوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کمبل میں لیٹ گیا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلے آسمان کے نیچے ساری رات چکی چلاتے رہے کہ شاید نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ایک چند شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جے رخت نقاب اٹھاوے نین نشیدے مست رسیلے سونا کجن سواوے جے او نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے او اکھاں وچ کجلا پاوے اکھ انج پئی لاگے جویں میں خانہ کھل جاوے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ایک چند شرماوے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سو گیا، ساری رات میں آرام کرتا رہا، میرے آقا چکی چلاتے رہے، دوسری رات پھر آئی، میری طبیعت میں بخار تھا، میں نے کہا آج رات کون آئے گا، کون چکی چلائے گا، کل کا دن تو کل کی رات تو گزر گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر اس نماز پڑھانے کے بعد غلاموں کو نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کے پاس آئے، دیکھا کہ بلال چکی چلا رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجوریں بھی تھی، گرم دودھ کا پیالہ بھی تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں دی، گرم دودھ کا پیالہ دیا اور کہا بلال آج تم پھر آرام کرو، تم کھجوریں کھاؤ، دودھ پیو، آرام کرو، تیری چکی جانے میں محمد عربی تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ کیسا آقا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو اپنے غلاموں کے حصے کا کام بھی کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری رات پھر آئی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اسی طرح کھجوریں بھی لے آئے، گرم دودھ کا پیالہ بھی لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کہا بلال یہ کھجوریں کھا لو، گرم دودھ کا پیالہ پی لو، تم آرام کرو، چکی جانے میں محمد عربی جانوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ رات پھر وہ رات نہیں تھی، اب میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی، میں نے کہا اس آقا کا کلمہ پڑھنا چاہیے جو بغیر مطلب کے کام کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج رات میں سو نہیں سکا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صبح کا انتظار کرنے لگا، پھر جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن نے اذان دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے، میں قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر، اب تو کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لایا، پھر اس اسلام کو چھپایا، مار کھاتا تھا، جب کوڑا لگتا تھا حضرت بلال فرماتے تھے رب کا دیدار ہوتا تھا۔ پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد تشریف لائے، معراج کر کے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بلایا
اور فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، چلتا تو زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اب بتائیں غلام کو فرش سے اٹھا کر عرش پر نہیں بٹھا دیا؟ اب دیکھیں غلام کی کیا کوئی زندگی نہیں تھی، آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، پھر اسی آقا نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ ادھر سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا وہ گرم ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میرے اس طرح آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسلام لایا، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اب ہمارا حق بنتا ہے ہم اس اسلام کا ساتھ دیں، ہم اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، نماز کا وقت کو نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو سرکار علیہ السلام کی سیرت بتائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، اپنے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کو سیرت بتایا کریں، بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی ہے، اور یاد رکھیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر اس رات میں ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو ہمارے جیسا کوئی بد نصیب نہیں۔ اب آپ ایک ہی آپ سے ابھی جھولی لگے گی،